بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے ہمیں کہا نا، تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں. یاد رکھو، اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی، اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ. فرقواریت میں مت کرو، دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے، وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے، یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو، جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں، خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا، کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں، یہ اللہ رسول کی بات ہے، یہ تو اجماعی عقیدہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا، بنی اسرائیل جن کو پہلے آسمانی کتاب دی گئی، ان سے ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے، مگر وہ اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے. وہ ایگریمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ پہ پورے اتر رہے کہ نہیں اتر رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے سخت اور مضبوط معاہدہ لیا تھا. مضبوط معاہدہ ایسی بات پر کیا جاتا ہے جو احکام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہوں. وہ سخت اور مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک بولو یار کر چکا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ، کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے، نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے. اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے. میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے، تو پھر ممبر پہ بیٹھنے کا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یو کے میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ بولتے یار آپ، عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا، یعنی یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ یکتا ہے. یہ تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے. اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا؟ یعنی پھر میں کیا جا کے بیان کروں گا؟ بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا کسی نہ کسی کو. تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نوعیت کیا ہے. اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو، اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو. بھائی کیا خیال ہے؟ بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلے حل ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے. لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال. اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور کو قادیانیوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، بھائی ہونے دو. کیونکہ اگر آپ ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھائیں گے اس کا مطلب تو آپ کا پورا مذہب کا ستیہ ناس ہو گیا. پھر یہ تو آپ نے اپنی شریعت کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے، کیونکہ نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کو ایک ہونا ثابت کرنا. انبیاء کا تو مقصد ہی ہوتا ہے.
تو جیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کی توحید پہ بھی ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا, بلکہ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. بھائی جیسے نبوت میں شرکت کسی جھوٹے نبی کی یہ بہت بڑا جرم ہے, اسی طرح اللہ کی الوہیت میں شرکت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, اور یہ پہلے جرم سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. تو یاد رکھو, خوب کان کھول کے سمجھ لو, یہ جو ہم اللہ سے قرآن میں کہتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اس عبادت کا مطلب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم کوئی ان کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں. اللہ نے بتا دیا کہ عبادت کا جو ایک بہت بڑا فرد ہے وہ ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا, غیر اللہ سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنا. اسی لیے اگلا ایگریمنٹ کیا کروایا, ایاک نستعین, مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. نہیں یاری بات, پولیس سے مدد مانگنا یا کسی سے پانی کی مدد مانگنا کہ آپ مجھے پانی پلا دو, یہ مدد اور قسم کی ہے, اور یہ جو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ مدد بولو بھائی الگ قسم کی ہے. اگر کوئی کہے کہ نبی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس سے بولو پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے, کہ اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر صرف کا مطلب تو صرف اللہ ہے نا یار. بھائی صرف انگلش میں صرف کسے کہتے ہیں؟ اونلی. اونلی کا مطلب کیا؟ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے, لیکن نبی سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. تو اللہ یہاں ہر قسم کی مدد کی بولو بھائی. اللہ کہہ رہے ہم جب تم سے ایگریمنٹ لوں گا کہ تم جب مدد مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ صرف مجھ سے. اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس ہیں. یاد رکھو, اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی, اپنی جانوں پہ رحم کھاؤ, ترس کھاؤ, فرقواریت مت کرو. دیوبندی بریلوی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نا کمنٹس کے, وہابی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے, یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے. تانے دیتے رہو, جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے. اگر شرک قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا. شرک قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹ سینکڑوں کر دیں, خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا, کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے. اور یہ میری بات نہیں ہے, میں کون ہوتا ہوں, یہ اللہ رسول کی بات ہے, یہ تو اجماعی عقیدہ ہے. حاجات میں اور پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا. اگر ہمارے کسی بزرگ نے غیر اللہ کو پکارا ہے, غلط کیا ہے انہوں نے, لوگ حوالہ دیتے ہیں فلاں دامت برکاتہم نے بھی تو کیا ہے. بھائی ہم دامت برکاتہم کے مکلف نہیں ہیں, ہم تو اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں. ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوا رہا ہے ایاک نعبد, اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کروں گا میں. اگلوا رہا ہے ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن بعد میں آ کے کیا کرتے ہیں؟ نہیں بھائی ادھر بھی جائز ہے, ادھر بھی جائز ہے, اس سے بھی مانگنا جائز, اس سے بھی جائز. یہ گستاخ رسول ہیں, یہ گستاخ اولیاء ہیں, یہ گستاخ ولی ہیں. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی جب حیثیت کو بڑھایا تو اللہ نے کیا کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو. عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, جبکہ حقیقت میں عیسیٰ اس سے خوش نہیں ہو رہے. اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے, اللہ کا غلام کہا جائے, مختار کل مشکل کشا نہ سمجھا جائے. عیسیٰ تو اس سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا میری حیثیت کو ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو بڑھا دیا. تو اس لیے یاد رکھو شرک شرک ہی ہوتا ہے,
اس کے کوئی دو نام نہیں ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا تھا لا تعبدون الا اللہ, عبادت صرف کس کی ہوگی. ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا, میں نے کہا نا یہ نہیں پکارنا, جائز نہیں ہے پکارنا, تو انہوں نے کلپ بنایا, عبادت کی درجنوں قسمیں بنا دی. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ علم دیکھو گل ویلے دی تے پھل موسم دا ہونا چاہیے, بات شارٹ ہو اور جامع ہو. جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو یوٹیوب پہ جوابات آتے ہیں نا, 5 منٹ کی جواب ہوگا 18 منٹ کا, اور ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوتی, اس میں گھمایا ہوا ہوتا ہے. بھائی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ نے ہمیں کہا نا, تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے, بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ. ہمیں نہیں آ رہی بات میرے خیال. کوئی بھی کمنٹس کرے میرے خلاف 100 دفعہ کریں, میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں, لیکن اس میں یہ کہیں کہ مولوی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, یعنی نہ نبی سے, نہ ولی سے, نہ فرشتے سے, تو یہ ہم اس کا یہ مطلب ہے, اتنا بتا دیں تو میں دیکھ لوں گا. بھائی یہ بات ہوگی نہیں. اور دائیں بائیں ایران توران فلان دامت برکاتم نے لکھا, فلاں ایک دفعہ حج پہ گئے تھے انہوں نے کہہ دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ پتہ نہیں کیا ایک ملغوبہ بنا کے نہ ہم سے پھر پڑھا جاتا ہے, اور نہ ایسے کمنٹس کو آڈیو ایسی سنی جاتی ہے ہم سے. اتنا ٹائم تھوڑی ہے.